اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انکولا واٹس ایپ پر دھسیرے کے تعلق سے متنازع پیغام، پولیس نے کیا ملزم کو گرفتار، تحقیقات جاری. مدھول میں دسہرہ جلوس کے موقع پر اقلیتوں پر حملے، مکانات پر سنگباری، ایک ضعیف فرد بھی نشانہ. ہریانہ میں گزشتہ 15 سالوں سے دلتوں کے خلاف مسلسل زیادتی کا گراف بڑھا ہے. ماتمی جلوس کے قریب دھماکہ، 5 بچوں سمیت 20 جاں بحق. مسلم نقطہ نظر اجاگر کرنے کے لیے وہ آئی نے ٹی وی چینل لانے کا کیا اعلان. شامی لڑائی میں چھاتا بردار سمیت 8 ایرانی ہلاک، شام ہنوز خون آلودہ. حسین خوابوں کو برباد کرتے کچھ فرقہ پرست طاقتیں. ناظرین، لگتا ہے وطن عزیز کی یکجہتی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. دن بدن ملک کا رخ عجیب صورتحال اختیار کر رہا ہے. ایسے ہی کچھ دلدوز واردات کے پس منظر میں کچھ حقائق لے کر میں آ رہا ہوں. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. انکولا، ایک نوجوان کی جانب سے دسہرے کے متعلق بذریعہ واٹس ایپ متنازع پیغام ارسال کرنے کی وجہ سے یہاں کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. پولیس تھانے میں درج شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے جمعرات کی رات ملزم کو حراست میں لینے کے بعد 26 اکتوبر تک کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے. ملزم کی شناخت ناصر خان کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق مذکورہ نوجوان نے آیودھ پوجا کے تعلق سے چند متنازع تصویریں واٹس ایپ پر ارسال کی تھیں. اس پیغام کے خلاف پولیس تھانے میں شکایت درج کرنے کے بعد پولیس نے ملزم ناصر خان کو گرفتار کر لیا. اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے. عوام کا ماننا ہے کہ اس طرح کے پیغامات سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پرامن ماحول میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں فرقوں کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جمعہ کے روز اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے انکولا میں بند منایا گیا اور شانتا درگا مندر سے مجسٹریٹ تک ایک احتجاجی جلوس نکالتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کو ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں مذکورہ پیغام کے ارسال کرنے والے شخص کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے. ایس پی آر دلیپ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پیغامات سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہم ایسے معاملات سے سختی سے نمٹیں گے. ملزم ناصر نے جرم کا اقرار کرنے کے بعد اس عمل سے ہندو مذہب کے پیروکاروں کو تکلیف ہونے پر معافی بھی مانگی ہے. حیدرآباد، ریاست تلنگانہ میں پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ضلع عادل آباد کے مدھول علاقے میں اشرار کی جانب سے درگا جلوس کے دوران اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا. یہ واقعہ کل رات دیر گئے پیش آیا، جس کے بعد مدھول اور اس کے اطراف و اکناف علاقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی. تفصیلات کے بموجب دسہرے کے موقع پر نکالے جانے والے درگا جلوس کا انعقاد عمل میں آیا تھا. جلوس میں شامل اشرار نے اقلیتی نوجوانوں کی گاڑی کو ٹکر دے دی. اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے ایک منظم سازش کے طور پر اقلیتی افراد کو نشانہ بنایا گیا. اشرار نے مدھول علاقے میں اقلیتوں کے مکانات کو نشانہ بنایا اور ضعیف اشخاص پر بھی حملہ کر دیا، جس میں 5 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اشرار نے اقلیتوں کی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی. اس کے بعد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی. مدھول علاقہ جو بھینسا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ علاقہ فرقہ وارانہ طور پر حساس ہے. مقامی افراد کا الزام ہے کہ اشرار کی جانب سے سنگباری اور حملے کے بعد پولیس متاثرہ علاقے میں تاخیر سے پہنچی، جس کے سبب اشرار کے حوصلے بلند ہو گئے اور اشتعال انگیز نعرے لگا کر اقلیتوں کو خوفزدہ کر رہے تھے. پولیس نے اشرار کو منتشر کرنے لاٹھی چارج کیا. عادل آباد سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر ترون جوشی نے بتایا کہ وہ مدھول میں کیمپ کیے ہوئے ہیں اور حالات پر قابو پا لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھینسا اور مدھول میں جاری ماتا جلوس کے پیش نظر چوکسی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور حساس علاقوں میں پولیس گشت بڑھا دی گئی ہے. عادل آباد کے واقعے کی ریاست تلنگانہ کی تمام اضلاع بشمول حیدرآباد سٹی پولیس نے چوکسی اختیار کر لی. دونوں شہروں میں بھی ماتا جلوس نکالے جانے کے پیش نظر تمام پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر ان اور پیٹرولنگ عملے کو چوکس کر دیا گیا ہے. کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر مہندر ریڈی نے آج رات حالات کا جائزہ لیا اور پولیس عہدیداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. نئی دہلی،
حال ہی میں ہریانہ ریاست میں فرید آباد کے دلت خاندان کے خلاف ہوئے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں گزشتہ 15 سال سے دلتوں کے ساتھ ہو رہے ظلم کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہریانہ میں گزشتہ 15 سالوں سے دلتوں کے خلاف مسلسل مجرمانہ مقدمات کا گراف بڑھا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی BRCN کے مطابق سال 2009 سے لے کر سال 2014 تک ان جرائم میں مسلسل تیزی آئی ہے۔ غورطلب ہے کہ ہریانہ کے سون پیڑ میں کچھ دن پہلے غنڈوں نے دلت خاندان کے گھر میں آگ لگا دی تھی، جس میں 2 بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد جب نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کے اعداد و شمار انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دلتوں کے خلاف ہوئے جرائم میں قریب 744 دلتوں کا قتل کیا گیا۔ سال 2013 میں 676، 2012 میں 651، 2011 میں 673، 2010 میں 570 اور 2009 میں تقریباً 624 دلتوں کا قتل کیا گیا۔ گزشتہ سال 21 دلتوں کا قتل کیا گیا تھا۔ بیورو کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دلت خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم میں بھی گزشتہ چند سالوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2009 میں 346، 2010 میں 1349، 2011 میں 1557، 2012 میں 1576، 2013 میں 2074 اور 2014 میں تقریباً 2233 جرم دلت خواتین کے خلاف معاملے سامنے آئے ہیں۔ جیکب آباد پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر جیکب آباد میں 9 محرم کے ماتمی جلوس کے موقع پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس میں پولیس ذرائع کے مطابق 5 بچوں سمیت 20 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گورنر سندھ نے IG سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کوئٹہ روڈ پر لاشاری محلے کے ماتمی جلوس میں زوردار دھماکے سے 17 افراد جاں بحق اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شیرشاہ چوک کے محلہ مرتضی شاہ میں رات 7:45 بجے اس وقت کہرام مچ گیا جب ایک جلوس کے قریب خوفناک دھماکہ ہوا، جس سے ہر طرف افراتفری اور چیخ و پکار مچ گئی۔ دھماکے کے بعد پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 20 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جدہ 56 اسلامی ملکوں پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم OIC نے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا ٹیلی ویژن چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ مالی معاونین اور شراکت داروں کی تلاش میں ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل ایاد مدنی نے بتایا ہے کہ یہ نیا چینل دنیا بھر میں اپنی نشریات پیش کرے گا اور ان میں مسلمانوں کو متاثر کرنے والے ایشوز کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق آگاہی پیدا کی جائے گی اور OIC کے چارٹر کے مطابق اقدامات کی حمایت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے پیش نظر OIC نے اپنی میڈیا کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو ہمارے مشن، اقدار اور ثقافت کی دفاع اور وضاحت کے لیے بروئے کار لایا جائے گا۔ جدہ میں OIC کے ایک حالیہ اجلاس میں چینل کے قابل عمل ہونے سے متعلق 3 اداروں لولا نیوہو رائزن میڈٹ، میڈیا ریسرچ اینڈ کنسلٹنسی میڈٹ اور کریٹو میڈیا سولوشنز دبئی کی جانب سے پیش کردہ مطالعاتی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ OIC کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ماہا مصطفیٰ عاقل نے بتایا ہے کہ اب ہم ٹیلی ویژن چینل کے مالی، قانونی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں تبادلہ خیال کے مرحلے میں ہیں اور ہم شراکت کے لیے نجی سرمایہ کاروں اور ٹیلی ویژن کی صنعت کا کم حق و علم رکھنے والوں کی تلاش میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تمام امور منصوبے کے مطابق چلتے رہے تو OIC کا نیا چینل ایک یا 2 سال میں اپنی نشریات پیش کرنا شروع کر دے گا اور اس کی نشریات سیٹلائٹ پر انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبانوں میں ہوں گی۔ یہ تینوں OIC کی بھی سرکاری زبانیں ہیں۔ OIC کے چینل کے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہوں گے۔ شام ایرانی پاسداران انقلاب کے 2 مشیران سمیت 8 اہلکار شمالی شام کے شہر حلب میں ہونے والی لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کے فارسی خبر رساں اداروں کے مطابق مرنے والی ایرانیوں میں وسطی ایران کے فارس گورنری کے شہر جھرم میں تعینات پاسداران انقلاب کے 33 ایئر بورن یونٹ کا ایک چھاتا بردار بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں فاطمیون بٹالین کے رضا خاوری نامی افغانی شہری بھی شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کے میڈیا کے کوآرڈینیٹر بریگیڈیئر رمضان شریف نے عبداللہ باقری اور امین کریمی نامی اپنے 2 مشیران کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے رمضان شریف کا ایک بیان نقل کیا ہے۔ ان کے متذکرہ دونوں اہلکار جمعرات اور جمعہ کے روز شام میں ایک مشن کے دوران ہلاک ہو گئے۔
رمضان شریف نے مزید کہا کہ شام میں صورتحال بہتر ہونے پر ان کا ملک شیعہ مسلک کے اہم مقامات کے تحفظ کی خاطر اپنی فوج میں اضافہ کرے گا۔ نیز پاسداران انقلاب کے ایلیٹ یونٹ کے افسران جنہیں مشیران کا نام دیا جاتا ہے انہیں بھی بڑی تعداد میں تعینات کرے گا۔ تہران میں سرکاری سطح پر بشار الاسد کی حکومت کا آخری حد تک ساتھ دینے کے اعلانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔